مجھے ملے، انہوں نے یہ خوشبو پیش کی اور کہتے ہیں 2 باتیں سن لو مولوی صاحب۔ پہلی بات، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے گھر میں سارا رزق حلال ہے، رزق حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، قسم کھا کے۔ پھر اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کہتے ہیں کہ میری عمر 92 سال ہے، میری تاریخ پیدائش 3/4/1930 ہے، اور 92 سال کی عمر میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے ایک جوان لڑکا نماز پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ، رکوع سجدہ، اور کہنے لگے یہ خوشبو قبول فرما لو۔ کتنی محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خیر کی باتیں نصیب فرما دے۔ اور ایک واقعہ میں حدیث سے سنا کے انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ آؤں گا۔ محترم محمد ساجد صاحب، ان کو میں نے وہ واقعہ صحیح بخاری کی شرح سے پڑھایا ہے، دکھایا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی شرح کے اندر ایک عالم دین تھے، واعظ تھے، مبلغ تھے، تو ایک دن تقریر کر کے تیاری کر کے آ گئے کہ میں نے خطاب کرنا ہے، میں نے تقریر کرنی ہے۔ تو تقریر کا عنوان ہے تقوی، تقوی، اللہ کا ڈر۔ اس موضوع پر تیاری کر لی، آیتیں حدیثیں اکٹھی کر لی، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر تک ممبر پر کھڑے رہے اور پھر نیچے اتر آئے۔ خطاب کیا ہی نہیں، تقریر کی نہیں، اور لوگوں کے اندر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بھئی آج میں نہیں خطاب کر سکتا، تم میں سے کوئی آدمی کر لے۔ وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ کہنے لگے آج میرا جو موضوع ہے، گفتگو ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ تعالی کا ڈر۔ اور میرے اندر کما حق اللہ کا تقوی نہیں ہے، تو میں اس بات پہ خطاب کروں جو میرے اندر نہیں ہے تو یہ میرے لیے وبال جام بن جائے گا، لہذا میں نہیں خطاب کر سکتا۔ کہنے لگی اس کی مثال اس طرح ہے، بغیر تقی یأمر الناس بالتقوی، ایک غیر متقی آدمی اللہ کے بندوں کو تقوی کا درس دیتا ہے۔ میں نہیں خطاب کر سکتا، میں تقریر نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، تو ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نیک لوگ ہو اور اللہ جانتا ہے، آپ اس مجلس کے اندر سب سے کمزور ترین آدمی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نیک لوگ ہیں، اللہ شاہد ہے، اور نیک ہونے کی دلیل یہ ہے آپ نے اپنے گھر چھوڑے، دکانیں، کاروبار اور محلے، ہر کام چھوڑ کر اپنے رب کے گھر میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ تو ایک مشاہدہ اور ایک واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث سن لیجئے۔ فرمایا، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت پر، فلیقل خیرا او لیصمت، بس یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے، بات کرے تو خیر کی، یا کم از کم وہ خاموش رہے۔ اور دوسرا فرمایا، فلا یؤذ جارہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے،
اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے. ہمسایہ مسلمان ہے، ہمسایہ کافر ہے، ہمسایہ اپنے مسلک کا ہے، ہمسایہ غیر مسلک کا ہے، ہمسایہ نمازی ہے، ہمسایہ بے نماز ہے، ہمسایہ پاک ہے، ہمسایہ ناپاک ہے، جیسا بھی ہے اسے اذیت نہ پہنچاؤ. اور تیسرا فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اپنے مہمان کی عزت کرے. اللہ والو کتنا نالائق آدمی ہے جس کی بھینسیں ہیں اور گائیاں ہیں، اب بھینسوں کو گالیاں دیتا ہے اور اپنی زبان کو گندا کر لیتا ہے اور اپنی گائے کو گالیاں دیتا ہے. اچھا بھائی یہ پنکھا خراب ہو گیا تو اس کو 2-4 گالیاں دے دی، اے سی خراب ہو گیا ذرا کولنگ میں کمی آئی تو اے سی کو 2-4 گالیاں دے دی. کیسی گندی زبان والا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے، من سمتا نجا، جو خیر کی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے وہ تو نجات پا گیا. اور اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کی زبان بنائی ہے بکواس کے لیے نہیں، گالیوں کے لیے نہیں. اللہ والو ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کر لیجئے. ایک شخص کو آپ گالی دیتے ہیں، آپ تو گالی دے کے اپنے گھر چلے گئے، آرام سے سونے لگے، اور جس کو گالی دی ہے ماں کی یا بہن کی، وہ ساری رات اپنے بستر پہ تڑپتا رہے گا، اسے نیند نہیں آئے گی. کبھی دائیں کروٹ پہ لیٹے گا، کبھی بائیں کروٹ پہ. وہ مسکین گالیاں لے کے ماں بہن کی اپنے گھر چلا گیا، تو اپنے گھر آرام سے سویا ہے، وہ سو بھی نہیں سکتا، ساری رات تیرے حق میں بددعائیں کرتا رہتا ہے. یا اللہ ہمیں پاک زبان عطا فرما دے. اب ذرا محبت سے سن لیجئے پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری دعا. یہ حدیث جو دعاؤں والی کتاب ہے اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا ہے. آخر میں یاد کر لیجئے، اس کا مطالعہ کر لیجئے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، یا اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے. وعملنا من الریا، یا اللہ ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک کر دے. والسنتنا من الکذب، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی کسی کو گالی دیتے نہیں، کسی سے گالی لیتے نہیں. جو کسی کو گالیاں دیتا ہے، کسی کی ماں کو، بہن کو، اب جو گالی سنتا ہے وہ وقتی طور پہ پریشان ہو کے گھر چلا جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سن لیجئے، فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بڑے سے بڑا گناہ کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَكَيْفَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اپنی ماں کو کون گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اس کی آپ نے وضاحت فرما دی. یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یسب ام الرجل فیسب امہ. ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ جواب میں پہلے آدمی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جو پہلا شخص ہے اصل میں اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. اور حضرات گرامی ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ، کئی ایسے بے نصیب ہیں جن کی ماں قبر میں جا چکی ہے، باپ قبر میں جا چکا ہے، لیکن کسی کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں. کسی کو جب گالی دیتا ہے
جواب میں وہ اس کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں قبر کے اندر ہے، کبھی پنکھے کو گالیاں، کبھی اے سی کو گالیاں، کبھی گاڑی کو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کو گالیاں. کیسا نالائق ہے اور اس کی زبان کیسی گندی ہے. اللہ ہم سب کو گندی زبان سے محفوظ فرما دے. پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا لعن آخر، جب ایک بندہ دوسرے کو لعنت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ لعنت اور وہ گالی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. جب آسمان کے قریب پہنچتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ گالی وہ لعنت واپس آ جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر واپس آ گئی. کس پر؟ جس کے بارے میں لعنت کی ہے. اگر وہ اس لعنت کا حقدار ہے تو فابہا، ورنہ لعنت کرنے والا لعنتی بن جاتا ہے. جو لعنت کرنے والا ہے وہ لعنتی بن جاتا ہے، اور جو گالی دینے والا ہے اس کو گالی پہنچ جاتی ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. میرے ماں باپ قبر کے اندر ہیں، میں کسی کو گالی دیتا ہوں، وہ میری ماں کو گالی دیتے ہیں حالانکہ میری ماں قبر کے اندر ہے. کتنا بے نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کوئی بندہ صرف 4 حدیثوں پر عمل کر لے، صرف 4. اب ذرا محبت سے سن لو، دایاں ہاتھ کھول لو. 4 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے نا فوجی صاحب نے جناب ایک تقریر لگا دی کسی مبلغ کے باعث کی. اب وہ واز کر رہے ہیں، نہ آیت پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. میں پریشانی ہو گیا، فوجی صاحب کیسا آپ نے مبلغ لگا دی ہے، تقریر نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے. اور انشاءاللہ اس فقیر سے حدیثیں سن کے جاؤ گے. دایاں ہاتھ کھول لیجئے، 4 حدیثوں پر عمل کر لیں، نجات کے لیے کافی ہے. پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. جس کی نیت صحیح ہے اس کا عمل قبول ہے. نمبر 2 فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات. حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شک پڑ جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جہاں شک پڑ جائے نا حلال ہے کہ حرام ہے، مومن اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے. اور محبت سے سن لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ پاک اور صاف دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. 2 حدیثیں آپ نے سن لی، تیسری حدیث پاک سن لیجئے اور اپنے دائیں ہاتھ میں گنتے جائیے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ میرا کوئی سیدھا نام لے، مجھے کوئی گالیاں نہ دے، کوئی میری غیبت نہ کرے، کوئی میرا الٹا نام نہ لے، کوئی مجھے مذاق نہ اڑائے. دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو نا، پھر ایمان ہوگا. نمبر 4 چوتھی حدیث پاک، صرف 4 پر عمل کر لیں، نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی پیاری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بے مقصد چیزیں. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں
جو ساری زندگی کسی سے گالی نہ لیتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بے نصیب ہیں صبح اٹھتے ہیں تو گالیاں، دوپہر کو گالیاں، کھانے کو گالیاں، پنکھے کو گالیاں، اپنے جانوروں کو گالیاں، سواری کو گالیاں، اور کئی ایسا ہے جو بیماری کو گالیاں دیتا ہے، یہ کینسر ہے، یہ شوگر ہے، اور گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک عورت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اسے بخار ہے، بخار کو برا کہتی ہے، فرمایا لا تسب الحمى فانها مامورہ، بخار کو گالیاں نہ دے، اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بخار اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے چلا جاتا ہے۔ کینسر بھی ہے، شوگر بھی ہے، یہ تمام بیماریاں اپنی مرضی سے آتی نہیں، اپنی مرضی سے جاتی نہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پیارا فرمان سن لیجئے، فرماتے ہیں آقا دو جہاں نے منع فرما دیا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دو، فما سبقت بعدہ حرا بلا عبدا بلا رجلا بلا امرأة بلا دابة بلا ذاکرا بلا عاصرا، جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کسی کو گالی نہ دو، پھر ساری زندگی کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی جانور کو یا کسی کی نقل کرتے ہوئے، بھئی فلاں آدمی نے فلاں شخص کو فلانی گالی دی ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ فرمایا میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ فلانے شخص نے فلاں آدمی کو فلانی گالی دی ہے، یہ بھی منع ہے۔ فرمایا میں نے ایسا بھی نہیں کیا، غلطی سے، جان بوجھ کر یا بھول کر یا عمدن یا سہون یا خطأً ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اپنی زبان سے وہی بات کرے جو اللہ کو پسند ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سے سوال ہوتا ہے کہ كُنْتَ تُجَالِسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پیارے آقا مجلس میں کس طرح ہوتے؟ تو آپ کے سیرت اور کردار اور آپ کی شان اور عظمت اور اخلاق کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ فرماتے، کان کثیر السمت قلیل الضحک، آپ زیادہ خاموش رہتے تھے اور ہنستے بہت تھوڑا تھے۔ ضحک ہنسنا ضحک بہت تھوڑا اور خاموش رہنا بہت زیادہ۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، چند دن پہلے ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک بندے کی منت کرنا پڑی کہ بھائی تھوڑی دیر خاموش ہو جا، کوئی دوسرا بھی بات کر لے۔ بولتے جاتا ہے، کسی دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ آؤ ذرا حدیث کا ایک بڑا پیارا سچا اور سچا موتی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، آپ سے سوال کر دیا، بڑا سوال، بہت بڑا سوال کیا کیا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی اللہ بی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتاؤ اللہ مجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 5 باتیں بتائیں، پھر 3، پھر آخر میں ایک بات ارشاد فرما دی، ذرا محبت سے سن لیجئے۔ دایاں ہاتھ کھول لو، دایاں کھول لے بیٹا اور گنتے چلے جائیے۔ فرمایا معاذ لقد سألت عن عظیم، سوال تو بہت بڑا ہے، ایسا عمل بتاؤ جنت کا وارث بن جاؤں، جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ گنتے جاؤ ذرا۔ فرمایا معاذ یہ بڑا آسان ہے، اللہ جس کے لیے آسانی فرما دے۔ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور حج کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے۔
اور رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ 5 ارکان اسلام بیان کر کے فرمایا یا معاذ الا اخبرک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے دروازے بتاتا ہوں، نیکی کے دروازے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ روزہ دنیا میں مومن کو گناہ سے بچاتا ہے اور کل قیامت کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا انشاءاللہ۔ روزہ ڈال ہے۔ اور فرمایا بس صدقہ تو تطفئ الخطایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، جب رات کو اٹھ کے بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یہ خیر کے 3 دروازے بتائے۔ اور اس سے آگے فرمایا معاذ الا اخبرک براس الامر، میں سارے کام کی بنیاد تمہیں بتاتا ہوں، وعمودہ، اور اس کا ستون تمہیں بتاتا ہوں، وذروۃ سنامہ، اور چوٹی والا عمل بتاتا ہوں۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے راس الامر علیہ السلام، ہر کام کا جو اصل ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور جو اس کی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پہلے 5 باتیں فرمائی، پھر 3، پھر 3، آخر میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی الا اخبرک بملاک ذالک کلہ۔ معاذ تو نے سوال کیا بہت بڑا کہ اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد کر دے، یہ سارے کام کر لے گا؟ آخر میں ایک بات تم کو بتاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا اور خاموش ہو گئے، خاموشی اختیار کی۔ فاخذ بلسانہ، اپنی مبارک زبان کو اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیا۔ ہائے میرے اللہ، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، آقا دو جہاں نے ایسا تو کبھی کیا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اپنے دستے مبارک سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور کہا معاذ کف علیک ھذا، زبان کو زیادہ بند رکھا کر، کف علیک ھذا۔ حضرت معاذ حیران پریشان، انواخذ بما نتکلم بہ، اے آقا جو ہم بولتے ہیں کلام کرتے ہیں ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ فرمایا ہاں ہاں، ہل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتہم، لوگ اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے زیادہ تر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے اکثر و خطایا ابن آدم، توجہ سے نوٹ کر کے لے جاؤ، اکثر و خطایا ابن آدم باللسان، انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنا بھی گناہ کرتا ہے کوئی بھی انسان، حدیث مبارک میں ہے سب سے زیادہ لوگ زیادہ گناہ اپنی زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب گالیاں دیتا ہے، گند بولتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک کرتا ہے۔ بھائیو ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا جن کی ساری زندگی گالیوں سے پاک ہے، اور کچھ ایسے بھی بے نصیب ہیں جن کا ایک دن بھی گالیوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سن لیجئے، یہ سورہ حجرات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کسی کو مذاق نہ کرو، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کو مذاق کرتے ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہو۔ تم نے تو مذاق کر دیا، تم نے گالی دے دی، زبان چلا دی، تو گالی دے کے اپنے گھر چلا گیا اور وہ مسکین اپنے گھر میں ساری رات سو نہیں سکتا، کربٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر فلانے بدبخت نے میری ماں کو گالی دی ہے۔ تو اپنے گھر سویا ہوا ہے، وہ اپنے بستر پہ سو نہیں سکتا اور تیری ماں اور تیرے باپ کو گالیاں دیتا ہے اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے۔ اور حالانکہ ماں باپ کسی کے زندہ ہے، کسی کے فوت ہو چکے ہیں۔ بلا نساء من نساء، فرمایا کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کوئی عورت، عورتوں میں مردوں میں یہ بیماری، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کو مذاق کر رہے ہو
جس کو گالی دے رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر ولا تنابزوا بالالقاب۔ سن لو بھائیو، کسی کا الٹا نام بھی نہ لیا کرو، الٹا نام، جس سے اگلے کی حقارت ہوتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر چلا جائے گا، وہ اپنے بستر پہ سو نہیں سکے گا کہ میرا الٹا نام لے کے اس نالائق آدمی نے مجھے بلایا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو توبہ نہیں کرتا وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اب ایک اور مقام سنیے، اللہ پاک کا پاک قرآن ہے، سورۃ توبہ ہے۔ منافق لوگ مذاق کرتے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، جنت کو، فرشتوں کو۔ ہمارے ہاں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں نا، شادی کے موقع پہ ہوتے ہیں نا وہ لطیفے سنانے والے نالائق، وہ اللہ کی جنت کو مذاق کر دیتے ہیں، جہنم کو مذاق کر دیتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مذاق کر دیتے ہیں، جہاد کا مذاق اڑا دیتے ہیں، مسجد کا، اذان کا، خانہ کعبہ کا، داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بھائی کیوں تو مذاق اڑاتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور جہاد کا، اور مسجد کا، اور اذان کا؟ اپنی زبان کو بند رکھ۔ منافق لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک نبی ان سے سوال کرتے، سورہ توبہ ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم نے مذاق کیا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور جہاد کو، اور داڑھی کو، اور نماز کو، اور مسجد کو۔ کیسی تیری زبان ہے؟ تو کہتے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے ہی ذرا شغل لگا رہے تھے اور کھیل تماشا کر رہے تھے، ہنسی مذاق میں ایسا کیا ہوتا ہے نہیں ایسا؟ وہ لطیفوں میں فرشتوں کو مذاق، جنت کو مذاق، اور جہنم کو، جہاد کو، اور داڑھی کو، اور مسجد کو، اور نماز کو، اور قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ظالموں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اللہ تمہیں ملا، اللہ کا رسول ملا، اور اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سن لو، اللہ کے حکموں کو مذاق کر کے کافر ہو چکے ہو۔ سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا مذاق نہیں اڑانا، نہ جہاد کا، نہ داڑھی کا، نہ مسجد کا، نہ اذان کا، نہ فرشتوں کا، نہ جنت کا، نہ جہنم کا، کسی بھی اللہ کے حکم کا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، جس نے اس قسم کا مذاق کیا اللہ کہتے ہیں کافر ہی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ اللہ والو ایک ارادہ تو کرو، کئی اللہ کے بندے ہیں نا ساری زندگی کوئی گالی نہیں، ساری زندگی گالی دی بھی نہیں، آپ کی مجلس میں الحمدللہ پوری زندگی کسی سے گالی دی نہیں، کسی سے سارے دوست تہیا کر لو انشاءاللہ کہ آج سے گالی دینی نہیں، گالی لینی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلى عليه۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اعلان کیا تھا تکبیر اولیٰ کا، من صلی للہ 40 یومن، جو 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، تکبیر تحریمہ جماعت کے ساتھ 5 نمازیں، اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے۔
ایک کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، پاک ہے، اور دوسرا انعام کہ وہ نفاق سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے۔ تو الحمدللہ کچھ ساتھی تو شروع کر چکے ہیں، باقی بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ تہیا کر لو، انشاءاللہ جب نیت کریں گے تو اللہ مدد کر دے گا انشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، کوئی طالب علموں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے اور نمازیوں نے یہ سلسلہ 40 دن کا کورس ہے شروع کر دیا ہے، اور جنہوں نے شروع نہیں کیا وہ بھی تہیا کر لیں انشاءاللہ۔ جب انسان نیت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ دعا بھی کر لیں اور ارادہ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ یہ ایک نہایت ہی ضروری اعلان ہے۔ حافظ آباد سے آگے پنڈی پٹیاں کے قریب ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے مسجد قائم کی ہے، اللہ کی توفیق سے خالی جگہ تھی، خالی جگہ، تو مجھے وہاں لے گئے، وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک سے زیادہ دعا مانگی، کھڑے ہو کر اللہ کی توفیق سے اتنی دعا مانگی کہ میں گر پڑا۔ اللہ پاک کو ترس آ گیا، اللہ کو ترس آ گیا، الحمدللہ ان کی مسجد مکمل ہو چکی ہے۔ اب صرف وہاں صفوں کی ضرورت ہے، تو ایک صف کی قیمت 7,000 روپیہ تقریباً، انشاءاللہ نمازی نماز پڑھیں گے، بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے ان گھروں کو آباد فرمائے، اور تا قیامت اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ اللہ کے بندوں کا احسان ہے ہم پر کہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، آپ بھائی حصہ ڈال دیتے ہو، یہیں بیٹھے دور دور تک حصہ پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ تھوڑا جتنی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سب کے حصے قبول فرما لے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں گھروں میں جتنے پریشان ہیں سب پہ رحمت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔